بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی رضا ارشد سہروردی پروگرام سفر ہدایت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ اللہ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا ہی مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور آپ کی آل پر۔ ناظرین، فرمایا گیا کہ آپ خلق کے انتہائی عرفہ مقام پر فائز ہیں، اور حدیث شریف ہے میں بھیجا اس لیے گیا ہوں تاکہ اخلاق کی خوبیوں کی تکمیل کروں۔ اور ایک اور حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہترین اخلاق اور عمدہ افعال سے بہراور فرمایا۔ جی ہاں ناظرین، آج بات کریں گے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ پر، اور اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہیں علامہ عرفان قادری صاحب، سید عظمت شاہ ترمذی صاحب اور مفتی محبوب الرحمان گولڑوی صاحب۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تینوں اب آپ کا بہت شکریہ جی پروگرام میں تشریف آوری کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے، جو کچھ کہا سنا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقی معنوں میں ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ عرفان قادری صاحب، آپ سے آغاز ہے، اور میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے ہمارے لیے، ہمارے ناظرین کے لیے آپ یہ فرمائیے کہ خلق کا مفہوم کیا ہے، معنی کیا ہے؟ جی بسم اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ سبحان اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا نور اللہ۔ گفتگو سے قبل علی رضا بھائی آپ کا اور روز ٹیم کا ایک مرتبہ پھر شکر گزار ہوں کہ طویل عرصہ کے بعد ایک مرتبہ پھر حاضری کا شرف حاصل ہوا، اور وہ مہینہ جس مہینے کے اندر امام الانبیاء خاتم النبیین، نبیوں کے امام، سبحان اللہ، رب کے حبیب، سبحان اللہ، ہمارے پیارے کریم آقا علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کا یہ مہینہ ہے۔ جس طرح آپ نے بات کی ہے سیرت کے حوالے سے، خلق کے حوالے سے، اس سے قبل کہ اس مہینے کے اندر دیکھا جائے تو جاہلیت کے دور کے اندر جہاں پر ہر طرف جاہلیت تھی، ہاں، تو اس دور کے اندر جب میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کا ہونا، لوگ ماں باپ کو گھسیٹ کر بازاروں میں بیچا کرتے ہیں، اللہ اکبر، کوئی نہیں جانتا کہ، اور پھر جب بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جائے، کسی رشتے کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی مقام نہیں، کوئی ادب نہیں، اللہ اکبر، کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ اکبر، عورت کو اگر عزت ملی، عورت جب ماں بنی، تو میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کے بعد رب نے جنت کو کھینچ کر ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اسی عورت کو جب بیٹی کہا گیا تو اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمت کہا گیا، رحمت کہا گیا۔ واہ واہ واہ، اگر اسی دیکھا جائے تو عورت کے حوالے سے اگر بیٹی ہے، بہن ہے، تو شیمہ حضرت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو بہن تھی، رضائی بہن تھی، جی جی، لیکن ان کا مقام بتایا گیا۔ اللہ اکبر، اور بیٹی ہو تو سیدہ کائنات جیسی کہ سیدہ طیبہ طاہرہ، کہ جس کے بارے میں میرے آقا فرمائیں فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا۔ واہ واہ، تو اس لیے میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ، کیونکہ وہ آپ کی ولادت باسعادت کے بعد ہی جا کر جو ہے وہ انسانی ہر رشتے کی اہمیت کے اندر جو ہے میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے تربیت فرمائی، اور 40 سال تک میرے آقا نے اپنے اخلاق، اپنے کردار اور اپنے عمل سے جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی۔ بالکل صحیح ہے۔ ارشاد صاحب، میں آپ کو شامل کروں گا اور پھر مفتی صاحب کو بھی شامل کرنا ہے۔ جو بھی ساری گفتگو ابھی علامہ عرفان قادری صاحب نے کی، اگر اس کو کسی شعر کی صورت میں بیان کیا جائے تو وہ یہ بنتا ہے کہ علم و حکمت سارے عالم کو سکھانے آئے ہیں، علم و حکمت سارے عالم کو سکھانے آئے ہیں، عظمت اخلاق ہے تابندہ ان کی ذات میں۔ جی بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بڑا معروف مصرع ہے، میں اس سے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا کہ صدائیں درودوں کی
آتی رہیں گی واہ۔ جنہیں سن کر دل شاد ہوتا رہے گا، خدا اہل سنت کو آباد رکھے، میرے آقا کا میلاد ہوتا رہے گا۔ سبحان میں سب سے پہلے آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ مجھے یہاں پہ ایک بار پھر حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے، اور بڑا پیارا موضوع سیرت اور بالخصوص میلاد نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد اور اس پہلے عشرے میں ہمیں بیٹھنے کی توفیق عطا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین۔ نبی علیہ السلام کی ولادت و شہادت 12 ربیع الاول کو روپذیر ہوتی ہے، اور صبح صادق کے وقت اور عیسیٰ علیہ السلام کے 750 سال گزرنے کے بعد آقا علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، اور اس وقت دو بہت بڑے اپنا پاورفل جسے کہتے ہیں کہ حکومتیں تھیں، سپر پاور جسے کہا جاتا ہے، اور مکہ المکرمہ میں ایسا کوئی بندہ تیار نہیں تھا کہ جو حکمران بن کر کے آگے کام کرے، بن کر آئے اور آگے ان کا مقابلہ کرے۔ کو چیلنج کرنے کی کسی کی ضرورت نہ تھی، کسی کو ضرورت نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 750 سال کے بعد حضرت نبی علیہ السلام کی ولادت مکہ المکرمہ میں حضرت ابو طالب کے گھر میں ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اور یقین جانیں کہ باطل قوتوں کو جو جواب نبی علیہ السلام نے دیا، آج بھی تاریخ سنہرے روپ میں لکھتی، اور قیامت تک تاریخ والے لکھتے رہیں گے، سیرت نگار لکھتے رہیں گے کہ آقا علیہ السلام جب تشریف لائے، آپ کی ولادت ہوتی ہے، تو آپ علیہ السلام سب سے پہلے آپ کا پہلا معجزہ یہ تھا کہ آپ ختنہ شدہ تھے، اللہ اکبر، آپ کا ناف کٹا ہوا تھا، اللہ اکبر۔ اور دوسرا معجزہ کیا ہوا کہ آپ سجدے میں چلے گئے اور اللہ کے حضور سجدہ ادا کیا۔ سبحان اللہ۔ اور یقیناً اس کو امام زرقانی نے اور دیگر شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، سیرت نگاروں نے لکھا کہ آقا علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے بہت ساری کتابیں یہاں پہ میرے پاس، میں پڑھ رہا تھا سید الورا، یہ کتاب ہے، یہ اب قاضی عبدالدائم چشتی صاحب اللہ ان کو درجات ان کے بلند فرمائے، اس دنیا سے چلے گئے، لیکن انہوں نے 3 جلدوں پہ یہ کتاب سیرت کے حوالے سے لکھی۔ تو یقیناً آقا علیہ السلام کے حوالے سے اتنا سکون ملتا ہے۔ آقا علیہ السلام کی سیرت ہمیں ایک نمونے کے طور پر ملی ہے، جس پر ہم عمل پیرا ہوں گے تو دنیا میں بھی کامیابی ہوں گی، اور آخرت میں ہمارے لیے کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ بنے گا۔ سبحان اللہ۔ مفتی محبوب الرحمان گولوی صاحب، بشیر کہیے، نذیر کہیے، انہیں سراجم منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے۔ جی بسم اللہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم علی رضا ارشد سروردی بھائی، آپ کا، آپ کی پوری روز نیوز ٹیم کا، خصوصاً سفر ہدایت ٹیم کا مشکور ہوں کہ آج اس مبارک دن میں جو سید الایام ہے، اس ہستی کا ذکر خیر کرنے کا موقع میسر آ رہا ہے جو سید المرسلین ہے۔ اللہ رب العزت آپ کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ آمین۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے اگر اوصاف جس طریقے سے آپ نے گنے، ان کو اگر ہم گننے لگ جائیں تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ کہ کیا کیا کہوں تجھے۔ اور یہاں بشیر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کو کہا گیا تو قرآن کہتا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا، اے پیارے محبوب ہم نے آپ کو خوشخبریاں دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ کس چیز کی حضور علیہ السلام خوشخبری دیتے ہیں؟ اہل ایمان کو ان کے اعمال حسنہ پر نیکیوں میں اضافے اور جنت کی حضور علیہ السلام خوشخبری عنایت فرماتے ہیں۔ نذیر آقا علیہ السلام بھائی مانا کہ حضور علیہ السلام عذاب
जहन्नम से और अल्लाह ताला की नाराज़गी से डराते हैं कि अल्लाह ताला की नाराज़गी का कहीं तुम सबब ना बन जाओ। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम मुबश्शिर भी, बशीर भी, नज़ीर भी, और फिर हुज़ूर सिराज मुनीर। अच्छा, यहाँ ये जो सिराज मुनीर आया कुरान में भी आया, वदायन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। सिराज दो तरह के होते हैं, एक सिराज नय्यर होता है, वो चिराग जो दूसरे से खुद रोशन होने के लिए मोहताज हो। अल्लाह, जिस तरीके से आप ये लाइट जलाते हैं तो मोहताज है उसकी जो बटन को ऑन करेगा। पुराने लोग जो होते थे वो जैसे मोमबत्ती, आज भी अगर बिजली चली जाए तो उसको जलाने के लिए वो माचिस की तीली की मोहताज है। फिर इसी तरीके से अगर लालटेन आप जलाते हैं, दीवा है वो आप जलाते हैं, या कोई भी आप रोशनी करने के लिए कोई लाइट ऑन करते हैं तो वो मोहताज है दूसरे की। उसको जिस वक्त तक करंट नहीं पहुंचेगा, उसमें जिस वक्त तक तेल नहीं पहुंचेगा, जब तक उस के पास आग की चिंगारी नहीं पहुंचेगी तो वो रोशन नहीं होगी। इसे कहते हैं सिराज नय्यर, जो दूसरे का मोहताज हो, और सिराज मुनीर उसे कहते हैं जो खुद रोशन हो, दूसरों को भी रोशन कर दे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सिराज मुनीर बन के आए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें सिराज मुनीर कहा इसलिए कि आका अलैहिस्सलाम दूसरों को रोशनी देने वाले हैं, और ऐसी रोशनी देने वाले खालिक के कायनात खुद फरमाता है ये कोई आम रोशनी नहीं है, ये सूरज या चांद की रोशनी नहीं है, ये लाइट्स की रोशनी नहीं है। वो तुम्हें जो देते हैं वो ईमान की रोशनी देते हैं, वो तुम्हें किताब व हिकमत की रोशनी देते हैं। वल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। उन्हें किताब व हिकमत की रोशनी मिलती है, और जब रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वो रोशनी बांटते हैं, जहाँ जहाँ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो ज़िया पहुँचती है, हर दिल नूर ईमानी से मुनव्वर हो जाता है। और आज भी अगर हमारे दिल नूर ईमानी से मुनव्वर हैं, तेरी निस्बत ही तो है जिसकी बदौलत हम लोग कुफ्र के दौर में ईमान बचाए हुए हैं। बशीर कहिए, नज़ीर कहिए, उन्हें से राजम मुनीर कहिए, जो सर बसर है कलाम रब्बी, वो मेरे आका की जिंदगी है। उम्मुल मोमिनीन सिद्दीका कौनैन, सिद्दीका बिनते सिद्दीक अकबर, सादिक रसूल की सिद्दीका ज़ौजा और महबूबा महबूब रब्बिल आलमीन उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। आपसे पूछा गया, अम्मा जान आप ये बताइए हुज़ूर अलैहिस्सलाम का अखलाक कैसा था? आपने फरमाया वकाना खुलुकुहुल कुरआन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब का अखलाक कुरान बनाया है। तो जो सर बसर है कलाम रब्बी, वो मेरे आका की ज़िंदगी है। इसलिए फरमाया इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, प्यारे महबूब आप अखलाक के आला दर्जे पर फैज़ हैं। सुभान अल्लाह, बहुत खूब जी। और मुझे एक वाक़या इरफान कादी साहब ज़हन में आ रहा है, मैं जल्दी से वो अर्ज़ कर दूँ और फिर इंशाल्लाह आपको शामिल करता हूँ। इसी तरह एक बुढ़िया थी और वो ज़हनी तवाज़ुन उसका जो है वो ख़राब था, और काफ़ी धूप थी, गर्मी थी, और वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातें करती जा रही है, और सरकार सख्त गर्मी में धूप में खड़े होकर उसकी बातें सुन रहे हैं, और नमाज का वक्त जो है वो भी करीब हुआ चाहता है। तो सहाबा ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो पागल है, दीवानी है, इसकी तो पूरे अरब में कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता, ना कोई सुनता है जी। और नमाज का वक्त भी करीब है, सख्त गर्मी भी है, धूप भी है, आप मुसलसल और बड़ी तवज्जो के साथ उसकी गुफ्तगू जो है वो समाअत कर रहे हैं, सुन रहे हैं। बेशक। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जवाब दिया वो सुनने के लायक है। आपने फरमाया कि जिसकी कोई नहीं सुनता, अगर उसकी मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सुनूं तो फिर उसकी कौन सुनेगा? इरफान कादरी साहब। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर जी। बेशक। देखें जी, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम है गुंबद खजरा के मकीन मेरी मदद कर, या फिर ये बता कौन मेरा तेरे सिवा। अल्लाह। वो किसी ने कहा था कि हर बे उसूल के लिए फितरी उसूल ज़िंदा है, चुबन में खारों की रह कर फूल ज़िंदा है, जश्न मीलाद मना कर ये बताते हैं ज़माने को हम ही वो लोग हैं जिनका रसूल ज़िंदा है। तो बात ये कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत, आपकी सूरत, वो सूरत के जिसको देख कर अबू बकर सिद्दीक़ अकबर बन जाए, हैं वो सीरत, वो सूरत कि जिसको उमर देखे तो फारूक आदम बन जाए, और वो खुद एडमिट करें बेशक कि मैं तो ऊँट जब चलाता था तो मुझसे कतार सीधी नहीं बनती थी, और अपने वालिद से मुझे
اس بات پر ڈانٹ پڑتی تھی. اللہ اکبر. اور جیسے آج اتنے لاکھوں مربع کلومیٹر پر جو ہے وہ میری حکومت ہے. 28 لاکھ کم و بیش جو ہے وہ مربع میل پر جو ہے وہ آپ نے حکمرانی فرمائی. لیکن عاجزی کا عالم یہ ہے کہ اگر کسی شہر کا یا کسی ملک کا سفیر ملنے آ جائے تو وہ ڈھونڈتا ہوا آئے کہ بادشاہ کہاں ہے, تو آرام کر رہے ہیں. ہاں تو کہا کہ بادشاہ کا تو ہمیں پتہ نہیں, ایک خادم ہے جو پتھر پر سر رکھ کے سو رہا ہے. تو یہ میرے آقا کی تربیت تھی. دیکھیں جس طرح آپ نے بات کیا کہ اپنے تو اپنے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئے, کان مطہور مقصود مختون مطہر منور کان ساجدہ. جس طرح شاہ صاحب نے بھی فرمایا ہے کہ آپ آئے ہیں تو ختنے ہوئے ہیں, خوشبو لگی ہوئی ہے, غلاظت تو دور کی بات, میرے آقا کی آمد ہونے کی دیر تھی اور پورے جو ہے وہ مکہ کے اندر جو ہے وہ خوشبو کے ہلے ہی ہلے ہو گئے. پھر یہ ہے کہ ناف کٹی ہوئی ہے, خوشبو لگی ہوئی ہے, سرما لگا ہوا ہے, نلایا ہوا ہے. پھر آتے ہی سجدے میں گر گئے تو کان لگا کر سنا گیا تو کہا ربی حبلی امتی. اپنی امت کے لیے مانگا, اپنی اولاد کے لیے کبھی کچھ نہ مانگا. اسی طرح جس طرح آپ نے واقعہ بیان کیا کہ ایک بڑھیا عورت تھی, اسی طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ تشریف فرمائیں, جلوہ گر ہیں, ایک صحابی رسول نے ایک بچے کو دیکھا تو وہ بچہ رو رہا تھا. پوچھا گیا کہ رو کیوں رہے ہو؟ کہا کہ اپنے چچا کے پاس گیا تھا, باپ دنیا سے چلا گیا, یتیم ہو گیا ہوں, میری ماں کے تن پر کپڑے بھی اب سلامت نہ رہے, حیا آتی ہے تو چچا سے مانگنے کے لیے گیا لیکن چچا نے بھی دھتکار دیا. تو اس وقت صحابی رسول نے کہا کہ وہ مسلمان نہ تھا, تو فرمایا جس کو کوئی منہ نہ لگائے اس کو کملی والا منہ لگا لے, کملی والا اسے سینے سے لگا لیتا ہے. سرکار نے اپنی کملی مبارک اتار کر اس بچے, بے شک وہ بچے کو جب صحابی رسول نے بتایا کہ جاؤ اللہ کے نبی کے پاس, وہ اپنی ماں سے پہلے اجازت لینے کے لیے گیا. اجازت لینے کے لیے گیا تو اس نے کہا اسلام قبول مت کرنا, ہاں جانے کی اجازت تمہیں دیتی ہوں. دور سے کھڑے ہو کر میرے آقا کو فرماتا ہے اے اللہ کے نبی, میں کلمہ نہیں پڑھوں گا لیکن اپنی بات, اپنا دل کا دکھڑا سنانے کے لیے آیا ہوں. میرے آقا کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے. والضحیٰ کے چہرے والے واللیل کی زلفوں والوں نے کہا آؤ تو صحیح. جب آیا اپنا دکھڑا سنایا تو میرے آقا نے کالی کملی کو اتار کر جب دیا تو اپنی ماں کے پاس گیا, اور ماں کو جب جا کر بتایا تو ماں نے کہا بیٹا کلمہ تو نہیں پڑھا؟ کہا کہ نہیں ماں, تو نے منع کیا تھا, تجھ سے وعدہ کر کے گیا تھا. کہا بیٹا اب تو نے اکیلے نہیں پڑھنا, اب تیری ماں بھی چلے گی اور دونوں جا کر اس نبی کے ہاتھ پر جو ہے وہ کلمہ پڑھ کر بتائیں گے. یہی اصل دین ہے کہ جس کا نبی ایسا ہو کہ جو غیروں کو بھی سینے سے لگانے والا. سبحان اللہ. شاہ صاحب ایک اور واقعہ اسی طرح, وہ بھی بچہ یہودی تھا اور وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کرتا تھا اور حضور سے عشق ہو گیا, اسے محبت ہو گئی, بیمار ہو گیا تو قریب المرگ ہو گیا. تو صحابہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمانے لگے کہ اس کا پتہ کرنے کے لیے, اللہ اکبر, ہم نے اس کی عیادت کے لیے جانا ہے. اب یہ دیکھیں کہ کلمہ اس نے نہیں پڑھا تھا, حضور کو صرف گزرتے ہوئے دیکھتا تھا, حضور کی عقیدت, حضور کی محبت دل میں تھی. ہوا کیا کہ جب آخری وقت آیا تو سرکار نے فرمایا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میری محبت کسی کے دل میں ہو, مجھے تکتا ہو, مجھ سے عقیدت رکھتا ہو, مجھ سے محبت رکھتا ہو, اور وہ جہنم میں چلا جائے. وہ بچہ دیکھنے لگا والدین کی طرف. اللہ کیا منظر ہوگا وہ شاہ صاحب, کہ اجازت مجھے ملے تو میں کلمہ پڑھوں. اور پھر وہ بھی پورا گھرانہ جو ہے وہ مسلمان ہوا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہدایت نصیب کی. یہ اخلاق ہے, یہ سیرت ہے, یہ آقا علیہ السلام کی سیرت ہے. مولانا روم علیہ رحمہ نے بھی ایک چمٹی کے حوالے سے ربائی لکھی ہے, مثنوی شریف میں موجود ہے. وہ لکھتے ہیں کہ ایک چمٹی تھی جس کی دل میں آقا علیہ السلام کی تڑپ تھی کہ میں جاؤں گنبد خضرا کے مکین کے دامن میں جا کر دیدار کر لوں اور جا کر بیٹھ جاؤں. اللہ اکبر. جب اس نے صدا دی کہ میرے دل میں تڑپ ہے تو اللہ کے حبیب نے وہاں سے کبوتر کی صورت میں پرندہ بھیجا اور اس چمٹی کے پاس ہے, اور چمٹی وہاں اس کے پروں سے لپٹ کر گئی اور سیدھی گنبد خضرا کے دامن میں چلی گئی. آقا علیہ السلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی, وہ ہی بھرتے ہیں جولیاں سب کی. یہ وہ در ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے. اللہ فرماتے ہیں کہ میں اے محبوب, ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. یہ تو یہودی
تھا مسلمان ہو گیا، اس کی اولاد یا اس کے بہن بھائی تھے سارے مسلمان ہو گئے، لیکن آقا علیہ السلام کائنات کی ہر چیز کے لیے رحمت بن کر رہے ہیں۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ انسان تو انسان ہے کہ جانور بھی آقا علیہ السلام کی رحمت سے محروم نہیں ہے، اللہ انہیں بھی نواز دیتا ہے۔ اور پھر وہ اپنی شکایات لے کر حضور کی بارگاہ میں آتے تھے، اونٹ کے کئی اور واقعے، اپنا مدعا بیان کرتے تھے جی کہ ہمارے اونٹ ساتھ یہ آتے مسئلہ آقا ہے۔ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ میرا میرا مالک مجھے بہت زیادہ ڈالتا ہے، چارہ کم دیتا ہے۔ تو دیکھیں آقا علیہ السلام یعنی کہ مخلوق کے کائنات کی ساری بولیاں جانتے تھے۔ واہ واہ۔ اور حضور نے فرمایا کہ میں اس پتھر کو بھی جانتا ہوں جو مجھے سلام احد کے موقع پر وہ اس طرح کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ساتھ ہیں اور صحابہ کرام موجود ہیں، تو آواز سنائی دے رہی ہے، نبی علیہ السلام پہ درود و سلام کی گجرے پڑے جا رہے ہیں۔ ادھر ادھر دیکھا، نظر کوئی نہیں آ رہا، آقا علیہ السلام سے پوچھ لیا یا رسول اللہ پڑھنے والا نظر نہیں آ رہا، آپ پہ سلام پڑھا جا رہا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ دیکھو احد پہاڑ ہے جو مجھ نبی پہ درود و سلام پڑھ رہا ہے، اور احد ہم سے محبت کرتا ہے، احد یحب احد یحبنا ونحبہ، احد یحبنا ونحبہ، احد وہ پہاڑ ہے جس سے ہم پیار کرتے ہیں اور یہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ مفتی محبوب الرحمان گولڑوی صاحب، آج اگر ہم میں کوئی برائی ہے نا، کوئی عیب ہے، کوئی ہم نے غلطی کی ہے، تو اگر ہمیں کوئی پوائنٹ آؤٹ کرے گا نا کہ تم نے یہ فلاں کام کیا ہے عرفان قادری صاحب، بے شک ہم سننے کے لیے اس کو تیار نہیں ہوتے۔ ہمیں پتہ بھی ہے کہ ہمارے اندر یہ عیب ہے، ہم نے یہ سب کچھ کیا بھی ہے، لیکن ہم کسی کی زبان سے سننا نہیں چاہتے۔ ایسا ہی۔ اب ایک بڑھیا اپنا سامان باندھے کھڑی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ میرا بوجھ اٹھانے والا کوئی ہو، اللہ اکبر۔ اب جس کی وجہ سے مکہ چھوڑ کر جانا چاہ رہی ہے وہی ہستی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ آتے ہیں اور اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور مسلسل حضور کے بارے میں ایسے الفاظ کہہ رہی ہے کہ مختلف طرح کے الفاظ استعمال کر رہی ہے، اور حضور مسکراتے جا رہے ہیں، اور پھر بھی یہ نہیں بتا رہے کہ جس کے بارے میں تم کہہ رہی ہو اسی نے تو تمہارا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، تمہارا وزن اٹھایا ہوا ہے، تمہارا دکھ درد جو ہے وہی بانٹ رہا ہے۔ پھر جب وہ کہتی ہے، نصیحت ہے ایک جاتے جاتے کہ آپ کسی اچھے گھر سے مجھے لگتے ہیں، میں جا کے لوگوں کو بتاؤں گی کہ جہاں پر جس کی وجہ سے میں مکہ چھوڑ کر جا رہی ہوں تو وہاں پر ایسا بھی نوجوان تھا، اللہ اکبر، کہ جو جس کا اخلاق یہ ہے، جس کی سیرت یہ ہے۔ تو پھر آگے کیا ہوا مفتی محبوب الرحمان گولڑوی صاحب؟ جی وہ مائی جس وقت اپنا شہر چھوڑتی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کا سامان اٹھا کے تشریف لے جاتے ہیں اور واپس اس وقت پلٹنے لگتے ہیں، تو اس نے اسی طریقے سے کہا کہ آپ اپنا تعارف تو کرائیے نا، آپ ہیں کون، تاکہ میں لوگوں کو بتاؤں تو صحیح کہ جس بستی سے میں آئی ہوں وہاں پہ اس کردار کے بھی حامل لوگ موجود ہیں۔ اچھا، اس مائی کو آقا علیہ السلام نے جس وقت اپنا تعارف کرایا کہ میرا نام کیا ہے، اے مائی میں وہی ہوں جس کی وجہ سے تو شہر چھوڑ کے آ رہی ہے، اللہ اکبر، میرا نام محمد ہے، جس کی وجہ سے تو شہر کو چھوڑ کے آ رہی ہے، میں ہی وہی ہستی ہوں۔ تو یہ اس کی وجہ جو وجہ تھی، وجہ کیا تھی؟ اگر آپ سیرت کے ابواب کو اگر آپ پڑھتے ہیں، اس وقت کو جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اعلان نبوت سے لے کر ہجرت تک یہ جو موقع ہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر طرح طرح کے الزامات لگائے گئے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بنو ہاشم سے، قریش میں سے حضور علیہ السلام جلوہ گر ہوئے۔ ابو جہل جس کو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ رسول اللہ کا چچا ہے، وہ ہے شام کا بیٹا ہے، رسول اللہ تو حضرت عبداللہ کے شہزادے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کس وجہ سے؟ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ یہ خاندان بنو ہاشم میں سے یہ جلوہ گر ہوئے ہیں، یہ پہلے بھی خانہ کعبہ کی تولیت کرتے ہیں، خانہ کعبہ کی دیکھ بھال کرتے ہیں، حجاج تشریف لاتے ہیں تو ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ان کو پہلے ہی بڑے اعزازات ملے ہوئے ہیں، اب نبوت بھی ان کے گھر میں آ گئی ہے۔ تو اس پر ابو جہل نے یہ حسد کی بیماری کی وجہ سے وہ اندر سے جل اٹھا،
اور اس نے کہا انہیں کیوں اللہ رب العزت نے یہ مقام عطا کر دیا. اب طرح طرح کے بہانے تراشے جاتے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کو کبھی ساحر کہا جاتا کہ یہ کیا ہیں، جادوگر ہیں. اور اس مائی نے یہ جو رخت سفر باندھا تھا، اس نے اسی لیے باندھا تھا کہ اس کے ذہن میں یہ تھا آمنا سامنا نہ کہیں ہو جائے. وہ ایسے جادوگر ہیں کہ ان کے ساتھ جو گفتگو کر لیتا ہے یا آمنا سامنا ہو جاتا ہے وہ انہی کا ہو جاتا ہے. کتی وچ غماں خلطاں ہوئے، اندر یادیں سجن مستاں ہوئے، حیران بہوں پریشان ہوئے، انہیں پیچیاں زلف سیاہاں نال، دل لگڑا بے پرواہ نال. زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی. تو یہ مشہور ہو گیا کہ وہ آپ کیا ہیں، ساحر ہیں، جادوگر ہیں. اور کبھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کو مجنون کہا جاتا، دیوانہ کہا جاتا. قرآن حکیم نے ان تمام چیزوں کی نفی فرمائی. کہیں پہ فرمایا نون والقلم وما یسطرون وما انت بنعمت ربک بمجنون. اے پیارے محبوب، آپ اپنے رب کی نعمت کی وجہ سے آپ مجنون اور دیوانے نہیں ہیں. اور پھر کہیں پہ فرمایا وما ہوا بقول شاعر، کیونکہ اس وقت شاعروں کا زمانہ تھا. حضور علیہ السلام جس وقت آیات بینات لے کر تشریف فرما ہوتے، حضور نے کبھی زندگی میں شعر نہیں کہا. ہاں، الفاظ اس طریقے سے ملتے جلتے آ جاتے ہیں جن میں انسان کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ رسول اللہ نے گویا کہ اس طرح کے الفاظ کہے ہیں. جیسا کہ حضور نے فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. اب ذہن میں تو یہ آتا ہے کہ یہ شعر ہے، یہ شعر کے وزن پر ہے، لیکن حضور نے کبھی شعر نہیں کہا. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کو مکے کے کافر شاعر کہتے، تو خالق کائنات فرماتا ہے وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون. جو ہم نے اپنے محبوب پہ قرآن نازل کیا ہے یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، اس پر بہت کم لوگ ایسے ہیں جو ایمان لانے والے ہیں. تو جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کو کبھی ساحر، کبھی مجنون، کبھی دیوانہ کہا جاتا، تو حضور علیہ السلام کے بارے میں اس طریقے سے لوگوں کی ذہن سازی ہوتی. تو لوگ یہ سمجھ لیتے کہ نعوذ باللہ نبی پاک جادوگر ہیں. تو یہ مائی جادوگر سمجھ کے جاتی ہے. اور جس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا کردار اس کے سامنے آتا ہے، تو ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ جس وقت حضور پلٹنے لگے نا، تو اس نے کہا کہ وہ جو محمد ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، نبی وہ نہیں، تجھے ہونا چاہیے تھا. نبی وہ نہ ہو، کون ہو تو ہو. تو آپ نے فرمایا میں وہی محمد ہوں. عرفان قادری صاحب جو ابھی گفتگو کی ہے مفتی محبوب الرحمان صاحب نے، اس سے ایک شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ علم و حکمت کے ایواں ادھر ہو گئے. اللہ اکبر. علم و حکمت کے ایواں ادھر ہو گئے، خم فصاحت بلاغت کے سر ہو گئے. اللہ. عقل جبریل جس پر فدا ہو گئی، سبحان اللہ. وہ ادیب آ گیا، وہ خطیب آ گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت نے بھی کہا تھا نا کہ سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، بدن پھول، دل پستہ و خو کشتہ نہ خوشبو نہ لطافت، کیوں غنچہ کہوں ہے میرے آقا کا دہن پھول. دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاک کا، اتنا بھی مہینوں پہ نہ اے چرخ کہن پھول. واللہ جو مل جائے تیرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی کہ زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. تو بات وہی ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ جو ہے وہ حضرت بلال حبشی کی آپ شخصیت کو دیکھیں کہ جو ہے وہ پتھروں پہ گھسیٹا جا رہا ہے، کنڈوں پہ گھسیٹا جا رہا ہے، چمڑی ادھیڑی جا رہی ہے، جو ہے وہ کوئلے رکھے جا رہے ہیں، تو آپ مسکرا رہے ہیں. مسکرا رہے ہیں تو وہ بدبخت بادشاہ پوچھتا ہے کہ اس حالت میں تو تجھے چیخو پکار رونا چاہیے، تو اس حالت میں بھی مسکرا رہا ہے. تو یہاں پر وہ شاعر نے کہا تھا نا زہری صاحب نے کہ عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں وہ ذوق جنوں، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں، مینڈا عشق بھی تو مینڈی جان بھی تو. تو یہ سب کچھ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ مصطفیٰ جب پڑ جائے تو اس وقت انسان کا درد، وہ صحابی رسول آئے 3 دن کے بھوکے تھے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کملی اوڑھ رکھی تھی، فرمایا یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ اپنا چہرہ تو دکھائیں. جو بھوک کے اثرات ہیں تو ادھر سے بددعا کے چہرے والے سے جو ہے وہ کالی کملی کو ہٹایا. تو میرے آقا کا جب دیدار نصیب ہوا تو آپ نے فرمایا رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے یا رسول اللہ بھوک کے جتنا غلبہ تھا وہ بھی ہٹ گیا، پیاس بھی ہٹ گئی ہے، مٹ گئی ہے. تو اسی طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ، بلال حبشی کو جب گھسیٹا جا رہا تو اس وقت بادشاہ نے کہا
اس حالت میں بھی تو جو ہے وہ مسکرا رہا ہے. کہا جس طرح گھڑے کو مٹی کے گھڑے کو ٹکور کے چیک کیا جاتا ہے کہ پکا ہے یا کچا ہے, اسی طرح آقا میرے مدنی میرے آقا میرے مولا میں وہ میرے جو ہے وہ چیک کر رہے ہیں کہ بلال بھی جو ہے وہ میرے عشق پہ پورا اترے گا کہ نہیں اترے گا. پھر وہی بلال ہے سڑکوں پہ, پھر کعبے کی چھت پہ جب چڑھے تو آنکھوں میں آنسو ہے. فرمایا یا رسول اللہ بلال کہاں, کعبے کی چھت کہاں؟ فرمایا بلال یہ تیرا کمال نہیں, یہ میری نسبت کا کمال ہے. سبحان اللہ. آپ نے ولادت کے حوالے سے سب نے بات کی, تو ایک کلام ہے پنجابی کا میرے سامنے, میں 2-3 اشعار اس کے پیش کر. بسم اللہ جناب. سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے, دنیا تے دو جہان دے مختار آ گئے. بے شک بے شک. گھر آمینہ دے ہو گئی آمد حضور دی. سبحان اللہ. گھر آمینہ دے ہو گئی آمد حضور دی. دیکھن فرشتے آپ دا رخسار آ گئے. مائی حلیمہ جاگ اٹھے تیرے بڑے نصیب. سبحان اللہ ماشاء اللہ. مائی حلیمہ جاگ اٹھے تیرے بڑے نصیب. گودی چ تیری نبیاں دے سردار آ گئے. گودی چ تیری نبیاں دے سبحان اللہ. سبحان اللہ. خوشیاں دویلا آ گیا غم دور ہو گئے. اللہ. سبحان اللہ. خوشیاں دویلا آ گیا غم دور ہو گئے. رب دے پیارے امت دے غمخوار آ گئے. سبحان اللہ. رب دے پیارے امت دے غمخوار آ گئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پر لو کرم نل جھولیاں آ جاؤ منگتے ہو. سبحان اللہ. پر لو کرم نہ چولیاں آ جاؤ منگ دیو. رحمت لٹاوڑ دو جگ دے مختار آ گئے. دنیا تے دو جہان دے مختار آ کیا بات ہے, کیا بات ہے.
माशाअल्लाह बहुत सुभान कमाल। अल्हम्दुलिल्लाह ये आप अहबाब का ज़ौक़ समात है जी। अल्लाह तबारक व तआला इसको कबूल फरमाए और हम सब की हाज़िरी अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। अज़मत शाह साहब, हज़रत खदीजा पाक आप फरमाती हैं कि जिनका कोई आसरा नहीं होता था, कोई कमाने वाला नहीं होता था, कोई वाली वारिस नहीं होता था, हुज़ूर उनके लिए कमाते और उनका सहारा बनते। जी सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। आपकी नात के दौरान नसीर मिल्लत पी नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब के 2 मिसरे पढ़ के मैं आपकी बात को आगे की तरफ लेकर जाना चाहूँगा। मेरे शेख पी नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब ने क्या ही खूब फरमाया मिलाद के हवाले से कि रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं, रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं, लोग महफिल को सजाते हैं कि आप आते हैं, कह कशां राह गुज़र चांद सितारे ज़र्रे, कह कशां राह गुज़र चांद सितारे ज़र्रे, सब चमक कर ये दिखाते हैं कि आप आते हैं। उनके जलवों से निखरने लगी दिल की रौनक, उनके जलवों से निखरने लगी दिल की रौनक, मेरी तकदीर जगाते हैं कि आप आते हैं। और चांद तारों में नसीर आज बड़ी हलचल है, चांद तारों में नसीर आज बड़ी हलचल है, यही आसार बताते हैं कि आप आते हैं, यही आसार बताते हैं कि आप आते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पहली रफ़ीक़ हयात, पहली आपकी ज़ौजा हज़रत खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा कसीरन, ये वो अज़ीम शख्सियत हैं कि जिन्होंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे सबसे पहले ईमान भी लेकर आई और ईमान लेकर फिर जितना आपके पास माल था वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों पे निशावर कर दिया। अल्लाह यकीन जाने कि आज भी उन्हीं की औलाद से सादात आले बैत अतार मौजूद हैं और क़यामत तक मौजूद रहेंगे। आपकी बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा ज़किया साजिदा मखदूम कायनात हज़रत सैयदत ज़हरा सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा कसीरन, जिनकी खातिर मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खड़े होकर आपका इस्तकबाल फरमाते। बेटियां ऐसी रहमतें अल्लाह ने कल ही मुझे बेटी से नवाजा है और उसका नाम मैंने नूरे हरम सैयदा नूरे हरम रखा है, बहुत मुबारक। और सैयदा पाक की खादमा और कनीज़ है। अल्लाह ताला आपके लिए वो और सदका जारिया बने। आमीन। अल्लाह ताला उसकी खिदमत और उसकी परवरिश अच्छे करने की और उसके नसीब अच्छे फरमाए। आमीन। तो इसमें एक और बात मैं आज के प्रोग्राम के तवस्सुल से और आपके चैनल रोज़ न्यूज़ के तवस्सुल से मैं मानसेरा में कुछ वाक़या इतना अजीब तर हुआ जो जिसकी वजह से हर मोमिन खून के आंसू रो रहा है। आपकी नज़रों से भी गुज़रा होगा कि हज़रत सैयदा तैयबा ताहिरा हज़रत खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कसीरन की बेअदबी की गई और आले बैत अतहार को नंगियाँ गालियाँ उस बदबख्त शम्स नामी ने दी, जिसको गिरफ़्तार भी किया गया। और अर्राशिदून ग्रुप है ये पूरा, उसका एक सरकर्दा बंदा हमारी पुलिस DPO साहब ने गिरफ़्तार करके अब साइबर के खाते में FIA के हवाले से कर दिया है। उसकी ज़मानत भी मनसूख होगी और पूरा सादात की जितनी भी तंजीमात थी, मैं ख़ुद मौजूद था वहाँ मानसेरा में, तो सरापे एहतजाज और अहले ईमान जहाँ जहाँ से भी उनको ये मैसेज पहुँचता है वो इस पे सरापे एहतजाज हैं। तो मैं आपके चैनल के तवस्सुल से यही अर्ज़ करना चाहूँगा कि अहले बैत का वो गुस्ताख जिसे बिल्कुल कानून के मुताबिक उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए और उसको कैफ़री किरदार तक पहुँचाना है। हम अहले निस्बत लोग हैं, अहले अदब लोग हैं, हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हर निस्बत का हया करने वाले हैं, चाहे सहाबे किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की शख्सियात हो, चाहे आले बैत अतहार की हो, किसी की भी गुस्ताखी हम बर्दाश्त बिल्कुल नहीं कर सकते। ईमान का तकाजा ही है। तो ईमान का तकाजा है। मुझे अफसोस उन लोगों पे आता है जो सहाबे किराम के नारे तो बड़े अच्छे अंदाज से लगाते हैं, लेकिन आले बैत के ऊपर जब ऐसा वाक़या हो तो उनकी ज़बानें खामोश हो। तो ये बहुत अच्छा मैसेज और पैगाम आपने दिया है। इरफान कादी साहब, मुझे आपको शामिल करना है
اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک سے، سیرت طیبہ سے جو انقلاب برپا ہوا ہے نا، بے شک، اور صبح قیامت تک رہے گا، اس کی عرفان قادری صاحب کوئی دوسری نظیر ہے نہیں، نہ ہو سکتی ہے، کیونکہ اس طرح سے پریکٹیکلی کر کے کوئی دوسرا دکھا نہیں سکتا نا، بے شک، جیسے بے حضور نے شک کر دیکھیں دیا۔ جی، نبیوں میں نبیوں کے امام ہیں، تاجور ہیں اللہ رب العالمین نے، تو اس کے بعد یہی فرمایا نا، پھر خاتم النبیین بھی ہیں۔ واہ، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت طیبہ ہے یا آپ کی ذات اقدس ہے، ہر پہلو سے دیکھا جائے تو آپ منفرد نظر آتے ہیں۔ بے شک کیسے ہی، تمام 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام ہیں، ان کی شخصیات، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر نبی کا ادب احترام ان کی جو ہے وہ فضیلت کے ہم قائل ہیں، لیکن بات وہی آتا ہے کہ تمام نبیوں کے امام اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو بنا کے بھیجا ہے۔ بے شک، جو بدلاؤ، جو تبدیلی، تب دیکھیں آپ کسی کو کوئی معجزہ ملا، کسی کو کوئی معجزہ ملا، لیکن یہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو تمام معجزات کا مصدر بنا دیا، واہ 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 واہ، کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر جو بدلاؤ ہے، جو تبدیلی ہے انسان کی شخصیت کے اندر۔ اب جس جگہ پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یا انبیاء کرام آئے، وہاں پہ دیکھیں تو لوگ سخت دل لوگ ہیں، ظالم لوگ تھے، کہ انہیں تو زندہ درگور کرنے والے جو ہیں وہ بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والی شخصیات کے دلوں کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دین کا، اسلام کا جو ایک نور کی چنگاری ان کے دل میں ڈالی، ان کے دل میں، کہ وہ پھر ایسا وقت بھی آئے کہ کسی کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتے ہیں، کسی کے آنکھوں میں آنسو نہ دیکھ پائیں۔ تو اتنا بڑا بدلاؤ جب آ جانا کہ طائف کے جو ہے وہ پہاڑوں پہ پتھر مارے جانا، حضرت جبرائیل آ کے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ حکم فرمائیں تو ان دو پہاڑوں کے درمیان کو جوڑ دوں، لیکن میرے آقا نے وہاں پر کتنا پیارا جملہ فرمایا، کہنے والے نے اپنی بات کو کہا کہ میرے آقا نے فرمایا، اے جبرائیل میں رحمت بن کے آیا ہوں، نہ کہ زحمت بن کے آیا ہوں۔ تو یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لجپالی ہے۔ اچھا، جس طرح کی گفتگو چل رہی ہے نا گولڑی صاحب، آپ کی توجہ میں چاہوں گا، اور آپ کے مجھے لاسٹ کمنٹس بھی لینے ہیں، پھر اپنے مہمانوں کو بھی شامل کرنا ہے، اور یہ ایک ایسا کلام ہے کہ اگر مل کے پڑھا جائے نا تو اس کا زیادہ لطف آتا ہے، صرف ایک شعر ہی ہے۔ واہ واہ، جیسا ماحول بنا ہوا ہے مل کے پڑھا جائے۔ بسم اللہ، ویلکم۔ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، حور و غلماں بھی خوشیاں منانے لگے، ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی، مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی، اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے، دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، شادیاں خوشی کے بجائے گئے، شاد کے نغمے سب کو سنائے گئے، ہر طرف شور صلی اللہ ہو گیا، آج پیدا حبیب خدا ہو گیا، پھر تو جبریل نے بھی یہ اعلان کیا، یہ خدا کے ہے رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی ذات گرامی ہر لحاظ سے آپ وراء الورا ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا دنیا میں آنے سے قبل
جب حضور دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوئے تو تب بھی حضور علیہ السلام سب سے ممتاز حیثیت رکھتے ہیں، جیسا کہ آقا علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ نے سب سے پہلے میرا نور پیدا فرمایا۔ کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، وہ جو مٹی اور گارے کے درمیان جو تھا وہ آدم تھا، اللہ نے مجھے پہلے نبی بنایا، تو وہ نورانی ہستی حضور پہلے ہی ورا الورا ہیں۔ کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد، اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کو پہلے بھی ورا الورا بنایا۔ پھر حضور علیہ السلام کا یہ نور مبارک حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک جو معجزن ہوتا ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ہمیشہ میں پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا رہا، اور پھر یہ نور جس وقت حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا آپ کے بطن عطر میں آتا ہے تو آپ کو مبارکبادیں ملتی ہیں، انبیاء کی ارواحیں آ کے انہیں مبارکبادیں دیتی ہیں، حضور علیہ السلام کی آمد کے بارے میں خوشخبریاں دی جاتی ہیں، اور آپ خود فرماتی ہیں خرج منی نور، مجھ سے نور نکلا۔ سبحان اللہ۔ کچھ سیکنڈز میں اگر آپ دونوں آپ کچھ ایڈ کرنا جس طرح شاہ صاحب نے مانسیرا کی بات کی ہے، میں یہ بات کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں آپ کے پلیٹ فارم سے، کہ جس طرح ہم دیکھیں اہل سنت و جماعت سے ہمارا ایک تعلق ہے، لیکن ہمیشہ جو ہے مسلک کے اہل سنت نے جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ بات کی ہے، محبت کی بات کی ہے، حضور کی ہر نسبت کی قدر کی، کہ آج کے جو ہے نا وہ ایک شخصیت پرستی اور خود پرستی کو دیکھتے ہوئے رافضیت اور خارجیت سے ہٹ کر بالکل ٹھیک آپ صرف جو ہے وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ پہ عمل کرنے کی شاہ صاحب جی آج یہی میسج میرا آخر میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے حوالے سے آپ آج کی جو تقریب ہوئی، یہاں پہ پروگرام ہوا، میں اپنے سننے والوں سے یہی گزارش کروں گا کہ اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں نہ کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت کا حیا کریں، اور زیادہ سے زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو عام کرنے کی کوشش کریں۔ بہت شکریہ جی آپ تینوں آپ کا۔ ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پروگرام میں نئے مہمان اور موضوع کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے حلقہ احباب میں عزیز و اقارب کا بہت سا خیال رکھیے گا، اور جاتے جاتے مولا علی کا ایک فرمان کہ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کی نظروں میں اور نہ کسی کے قدموں میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔